خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اور جو پچھلا لیسن ہے ماشاءاللہ سب کا بہت اچھا سنایا آپ لوگوں نے۔ سا اور زال میں نرمی رکھی اور کسی کی بھی کوئی مسٹیک تختی میں نہیں نکلی، ٹھیک ہے۔ تعوذ اور تسمیہ میں آپ لوگوں کا یہ کامن فیڈ بیک ہے کہ اعوذ، اس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ حمزہ زبر اس کو شارٹ رکھنا ہے، اور عین پیش واو یا عین واو پیش عو، لہنیں جلدی نہیں کرنی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو لمبا یا چھوٹا کر کے اعو اعوذ، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ اس چیز پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 7 کی لائن نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اس میں سوائے فا اور کاف کے باقی سارے حروف پر ہوں گے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر تو کے بعد جب ہم ذو پڑھیں گے تو اس میں نرمی کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، اور جس کو دود پڑھنے کی عادت ہے وہ دود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ دال کی طرح کلیئر موٹا دال نہیں بنانا، کیونکہ دال میں زبان کی ٹپ لگتی ہے سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے، تو ٹپ کو لگائے بغیر اگر وہ ضاد کو ضاد پڑھ رہی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ٹپ سامنے ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں۔ صاد کھڑی زبر صو، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صو صی صو، پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، سین کی طرح نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو اسٹریچ نہیں رکھنا۔ پر کرنے کے لیے ہم 2 سٹیپس لیتے ہیں تو وہ حرف پر ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، اور نمبر 2 زبان کو جڑ کی طرف سے پیچھے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، تالو کی طرف، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو منہ بھی بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، اور وہ حرف بھی پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد۔ اگلا ہے حرف ضاد، ضاد کھڑی زبر ضو۔ اچھا، جو ضاد پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ ضاد کے اندر جس طرح میں ابھی بول رہی اس طرح کی بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ضاد، ضاد کھڑی زبر ضو، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضو ضی ضو۔ جو نیو کمرز ہیں ان کو گائیڈ کر دوں کہ اس کے کا جو مخرج ہے وہ یہ ہوتا ہے ضاد کا، زبان کی بائیں کروٹ بائیں طرف کی اوپر کی داڑوں سے ٹکراتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد پر حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ کسی کسی کی رائٹ بھی لگتی ہے، لیکن ایزیلی لیفٹ سائڈ جو ہے نا زبان کی وہ ٹکراتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو، تو کھڑی زبر تو، تو کھڑی زیر طی، تو الٹا پیش تو، تو طی تو، ذو نرمی کے ساتھ، پر بھی کرنا ہے، نرمی بھی رکھنی ہے، زبان کی ٹپ کو تھوڑا سا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگاتے ہوئے باہر نکالیں گے تو نرمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ذو کھڑی زبر ذو، ذو کھڑی زیر ذی، ذو الٹا پیش ذو،
ظا ظی ظو. فا کھڑی زبر فا. فا کھڑی زیر فی. فا الٹا پیش فو. فا فی فو. قوف پر کرنا ہے اور زبان کی جڑ کو اوپر سافٹ پیلیٹ سے ٹکرانا ہے، جہاں پہ حلق میں کوا جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. قوف پر بھی رکھنا ہے. قوف کھڑی زبر قو. قوف کھڑی زیر قی. قوف الٹا پیش قو. قو قی قو. کاف کھڑی زبر کا. کاف کھڑی زیر کی. کاف الٹا پیش کو. کا کی کو. ٹھیک ہے جی. اس میں ہونٹوں کا اسٹریچ ہونا آپ نے فیل کیا. یہ جو کش والی کاف ہے جس پہ نقطے نہیں ہیں اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بالکل پر نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اس چیز کا آپ سب نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. باریک اور پر کا اس پوری مشق میں اور ذو کے لیے نرمی کا. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، تلاوت قرآن پاک. ٹھیک ہے. ہماری تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ کمپلیٹ ہے. آج ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص اگر صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ ادا کریں تو اس کو کس طرح ہم پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص، صاد بھی پر، خا بھی پر. ٹھیک ہے. یہ اس کا نام ہے سورت کا. بہت پیاری سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے. آج ہم جوڑ توڑ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوف پیش لام قل. ہا پیش ہو. واو زبر لام ول. ہول. لام کھڑی زبر لا. واللہ. اچھا آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر اللہ کا جو نام کے اندر لام ہے اس کو میں پر کر رہی ہوں. کیوں پر کر رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو لام ہے صرف اسی کو ہم پر کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی صرف دو ہی کنڈیشنز ہیں کہ اللہ کے نام سے پہلے جو حرف ہے، جیسے اب یہاں پہ هو اللہ میں واو ہے، اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. اگر زیر ہوگی تو اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے وہ لام پر نہیں ہوگا، باریک ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں. بسم اللہ میں لام پر نہیں کرنا. هو اللہ اس میں لام پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. هو اللہ. ہا پیش ہوں. هو اللہ. حمزہ زبر ا. حا زبر حا. اح. دال دو پیش دن. احدن. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. دن کو یعنی کہ تنوین ساکن میں بدل جاتی ہے جب ہم وقف کرتے ہیں آیت کے آخر میں یا کہیں پہ بھی ہم وقف کر رہے ہیں اور تنوین ہے تو وہ ساکن ہو جائے گی، سوائے زبر تنوین کے. زبر تنوین الف میں اس کے ساتھ الف مل کے مد اصلی بن جاتی ہے. وقف کے جو رولز ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بعد میں پڑھیں گے. اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کہ کون سی سچویشن ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو پڑھ رہے ہیں اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. سنگل حرکات ساکن ہو جاتی ہیں اور پیش تنوین بھی ساکن ہو جائے گی. احد دال پہ کلکلا ہو جائے گا کیونکہ دال ساکن ہے، اور دال ساکن قطب جد کے حروف میں آتا ہے جہاں پہ ہم کلکلا کرتے ہیں، مخرج سے ہلا کر پڑھتے ہیں. روان پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد.
ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک تو یہ کہ پر حروف میں ایک قوف ہے اور ایک اللہ کے نام کے اندر لام ہے، ان کو ہم نے پر کرنا ہے. پھر جو اللہ کے نام کے اندر ہا ہے، ہا پیش ہوں، اس کو پرومیننٹ کرنا ہے. اور ہا اس آیت میں 2 دفعہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہو واللہ، ان دونوں ہا کو ہم نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ سانس کی آواز نہ آئے اس میں. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم رمضان کریم کے حوالے سے کچھ بیسک باتیں ہم نے پڑھ لی تھیں. آج ہم پڑھیں گے اعتکاف کے حوالے سے. کافی لوگوں کا ارادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سے ان کو تھوڑی مزید گائیڈنس مل جائے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بندہ یا بندی 21 رمضان المبارک کی رات مسجد میں بسر کرے، یعنی 20واں روزہ مسجد میں ہی افطار کرے اور اس کے بعد سے چاند رات تک مسجد میں ہی رہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. صحیح بخاری شریف. 3rd پوائنٹ ہے، رمضان کے علاوہ بھی 1 دن یا 1 رات کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری شریف ریفرنس ہے. 10 دن کا اعتکاف کوئی نہ کر سکے تو جتنے دن ممکن ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے. رمضان المبارک کے اعتکاف کے علاوہ دوسرے دنوں میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. آپ سائڈ پہ ہو کے اپنے آپ کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نفلی عبادات کر سکتی ہیں، اس میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے، حالت اعتکاف میں خواتین پر بھی وہی تمام پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو کہ مردوں پر عائد ہوتی ہیں. ماہواری آنے کی صورت میں اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. البتہ مستحاضہ کو بیماری میں اعتکاف جاری رکھنے کی اجازت ہے. یعنی کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس میں اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر حیض ہو گئے تو پھر اعتکاف ادھر ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے میک شور کر لینا چاہیے کہ ایسی آپشن ہو ہی نہ بیچ میں، ہمیں کنفرم ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 5، ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے اور سخاوت ماہ رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف ریفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. اعتکاف کو باطل کرنے والے کون سے اعمال ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مباشرت کرنا، حیض اور نفاس آنا، بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا. بعض لوگ سگریٹ، نسوار، تمباکو، گٹکا وغیرہ کے استعمال کے لیے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور اسے ایک شرعی عذر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ان اشیاء کا استعمال بذات خود غیر شرعی ہے. چاہ جائے کہ اسے ایک شرعی عذر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق اڑایا جائے، والعیاذ باللہ. الحمدللہ آج ہمارے اعتکاف کی بھی جو بیسک باتیں تھیں ہم نے وہ بھی پڑھ لی ہیں. مائٹ بھی کسی کو اس سے رہنمائی ملے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے
ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔